صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، باری تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ کیا کہ کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہوئی ہے، یہ نکاح کے متعلق سے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ النکاح من سنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرا طریقہ کو نظر انداز کرتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا طریقہ کو نظر انداز کرتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مقدس میں سورہ نساء کے اندر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نکاح کے موقع پر یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ قرآن مقدس کی جب آیت کریمہ کی جو تلاوت کی گئی یہ سنت بھی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کا عنوان فرمایا کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے اپنا حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے حق تلفی سے ڈرو، اور یقین رکھو اللہ رب العزت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی ترجمہ اللہ رب العزت نے فرمایا تقویٰ کو اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اس دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، اس دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو۔ جب انسان مسلمان اللہ سے ڈرے گا، دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ کسی کے حق کو پھر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اس جسم سے صرف اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس جسم سے صرف اس اللہ کی ایک اللہ کی وہ عبادت کی جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کا بیان فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو، یعنی آدم علیہ السلام سے، ایک شخص ایک آدمی سے، یعنی تم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی پچھلی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے،
نصرت یعنی ماں حوا علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ان کا دل راغب ہو جاتا ہے، اور حوا علیہ السلام کو ان سے جو ہے ان سے پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مرد کو زمین سے پیدا کیا ہے، اس لیے مرد کی حاجت زمین پر ہے. اللہ نے مرد کو زمین سے پیدا کیا ہے، مرد کی حاجت زمین پر ہے. اللہ نے عورت کو مرد سے پیدا کیا ہے، عورت کی حاجت اور عورت کی شہوت مرد پر. اس نے فرمایا اس کو روک کے رکھو. اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو نہیں. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا دیر مہر نام اور افنا کے ساتھ فلاں لڑکی سے جو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی ضروریت میں دیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے. اللہ نے مرد کو بھی ذمہ دار بنایا. اللہ نے عورت کو مرد سے پیدا کیا ہے، اس لیے ان کی حاجت اور ان کی شہوت کو مرد پر اللہ اپنے عزت میں رکھا ہے. اور اللہ نے مرد کو زمین سے پیدا کیا ہے، اور مرد کی جو ہے حاجت اللہ نے زمین پر رکھی. اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب کو ایک ہی شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے عورت کو یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے عورت کو مرد کی جو پچھلی پسلی سے اور سب سے بلند پسلی سے اللہ نے پیدا کیا. اور سب سے بلند جو پسلی جو ہے بہت گہری ہوتی ہے. فرمایا کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور کچھ کجی باقی رہے گی، اور جو فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ عورت بہت نازک ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگوں اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. لوگوں اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچ بولا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا. اور جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم ترین کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ آیت کریمہ نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نکاح کرتا ہے، کوئی مرد اپنی عورت سے نکاح کرتا ہے، چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مالها یعنی مال کی بنیاد پر.
نکاح کیا جاتا ہے، ان کی جائیداد کو دیکھتے ہیں، ان کے مال کو دیکھتے ہیں، ان کی دولت کو دیکھتے ہیں، ان کی جو زمین کو دیکھتے ہیں، ان کے گھر کو دیکھتے ہیں، ان کے مکان کو دیکھتے ہیں، کتنا مانتا ہے، بینک کا بیلنس ان کے پاس کتنا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، حسب والی، نسب والی، کس خاندان کے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، اونچے نسب والے ہیں، حسب والی نسب والے ہے کہ نہیں، ولی جمالیا، حسین و جمیل ہے کہ نہیں ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، ولی دینہا، دینداری ہے کہ نہیں ہے، دینداری کے بنیاد پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نکاح کرو مالداری کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، خوبصورت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ دینداری ہے کہ نہیں، ان کی زندگی کے اندر دین ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت سے نکاح کر کر کامیابی حاصل کر، تاکہ تیرے ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو۔ لیکن آج اس کا برعکس ہوتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جہاں بھی نکاح کیا جاتا ہے اس کی مالداری کو دیکھتے ہیں، ان کی جائیداد کو دیکھتے ہیں، ان کی زمین کو دیکھتے ہیں، ان کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، حسین و جمیل کو دیکھتے ہیں، نسب کو دیکھتے ہیں، لیکن دینداری کو نہیں دیکھتے، دینداری کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی دینداری کو دیکھو اور دینداری کی بنیاد پر جو ہے ان سے نکاح کیا کرو، تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر دینداری کی بنیاد پر اگر نکاح نہیں کرو گے خدا کی قسم زندگی جہنم بن جائے۔ میں نے بہت آدمی کو دیکھا ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، خون کا آنسو ہو رہا ہے۔ اگر نیک صالح بیوی اگر نہیں ملی یہ دنیا جو ہے جہنم بن جاتی ہے، اور اگر نیک صالح بیوی اگر مل جاتی ہے اس دنیا کے اندر میں اس کی زندگی جو ہے جنت بن جاتی ہے۔ اس سے دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز ہمارے سوسائٹی اور ہمارے سماج کے اندر عورتوں کے اوپر بہت تشدد اور بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ بعض عورتیں بے حیا ہوتی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بے قصور ہوتی ہے ان کے ساتھ بہت ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، ان کو خادمہ سمجھا جاتا ہے، ان کو نوکر سمجھا جاتا ہے، ان کو لوٹی سمجھا جاتا ہے۔ ہو رہا ہے بات بات پر اس کے اوپر ظلم، بات بات پر اس کو مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، ہو رہا ہے اس کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ دو بول کی وجہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دو بول کی وجہ سے ایک اجنبی عورت کا نکاح ایک مرد سے قائم ہو جاتا ہے، اور دو بول کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، اس نے اپنے گاؤں کو چھوڑا، اس نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اس نے ساری محبت کو چھوڑا دیا۔ دنیا کی ساری محبت ایک طرف، ایک شوہر کی محبت ایک طرف، شوہر کی محبت میں گھر کو، ماں باپ کو، اور جو ہے خاندان کو، اپنی سہیلی کو، سب چیز کا قربانی دے کر جو ہے اپنے شوہر کا گھر وہ جو ہے عورت جاتی ہے۔ فرمایا اس قربانی کا لحاظ کرو، اس قربانی کا قدر کرو۔ اگر تم سے اس کا برعکس اس کو الٹا کہا جاتا، اگر تم سے کہا جاتا اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو، اپنے گاؤں کو چھوڑ دو، اپنے گھر کو چھوڑ دو، پھر تم کیا کرتے؟ فرمایا عورتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ ہے۔ کچھ حقوق مرد کے بھی اوپر ہے، کچھ حقوق جو ہے عورت کے بھی اوپر ہے۔ مرد کی جو حقوق ہے فرمایا ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آؤ، اپنے اخلاق کو اچھے پیش کرو، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کا اخراجات کو جو ہے صحیح طریقے پر ادا کرو۔
عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں. عورت کا مرد کا بھی بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو یہ حکم دیتا اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں. یہ مقام مرد کا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 کام کرے, کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہیں, گھر جا کے یہ 5 کام جو ہے بتا دیجیے گا. یہ 5 باتیں عورتوں کو جا کے بتا دیجیے گا کہ جو عورت 5 کام کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے. پہلا کام یہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرے پابندی کے ساتھ. دوسرا کام یہ ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھے. اور تیسرا کام یہ ہے اپنی جو ہے عزت و آبرو کی اور شرمگاہ کی جو ہے عبادت کرے. اور چوتھا کام یہ ہے اپنی شوہر کے بات کو مانے, اپنے شوہر کے حکم کو مانے. اور 5واں کام یہ ہے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے. یعنی جو عورت یہ 5 کام کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. عورت کے بھی حقوق ہے, مرد کے بھی حقوق ہے. وقت کم ہے لیکن ہمارے سماج میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں, بہت ساری کوتاہیاں ہیں. جہیز کا بھی مسئلہ ہے, بے مہر کا بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کے متعلق بات ہوگی. لیکن یہ آیت کریمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرے, ایک دوسرے کے ساتھ جو تشدد نہ کرے. میاں بیوی کی زندگی جو ہے سائیکل کے پہیے کی طرح ہے. اگر ایک پنکچر ہو جاتا ہے تو سائیکل کمزور ہو جاتا ہے. اگر ایک میاں بیوی میں کمزور ہو جاتا ہے اس کی زندگی بھی نہیں چلتی صحیح طریقے سے, یہ زندگی جو ہے جہنم بن جاتی ہے. اس لیے کہا قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ عورتوں پر کوئی ظلم و تشدد مت کرو, اس کو لونڈی مت سمجھو, ان کو خادمہ مت سمجھو, ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آؤ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرد سے پیدا کیا ہے. اور جو ہے مرد کے بائیں پسلی پچھلی پسلی سے اور سب سے بلند پسلی سے جو ہے پیدا کیا ہے, اور سب سے بلند پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر فرمایا اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی, اور اگر کچھ کجی باقی رہے گا اس حالت میں اگر اس سے نفع اٹھانا چاہو گے, فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا سکتے. انشاءاللہ جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھی اخلاق پیش کریں گے, ان سے جو ہے محبت کریں گے, ان کا جو ہے اکرام کریں گے, ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. اور نکاح کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میرے طریقہ کو نظر انداز کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ میرا امت ہی نہیں. جس نے میرے طریقہ کو جو ہے ترک کر دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اے اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت اگر تم میں استطاعت ہو, اے نوجوانوں کی جماعت اگر تم میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو تم کو شادی کر لینی چاہیے. اس لیے کہ نکاح جو ہے نظر کی حفاظت کرنے والا, یعنی نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور فرمایا اگر جس کو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے کہ روزہ کو
انشاءاللہ اپنے بچے اپنے بچیاں کی نکاح کریں گے تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں گے انشاءاللہ، ایمانداری کی بنیاد پر نہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نہیں اور خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، دینداری کو آگے رکھیں گے اور دینداری کی بنیاد پر انشاءاللہ نکاح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی چند باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ سنت سے فارغ نہیں اس میں